چاند گہن اور سورج گہن کے وقت جو ہماری بہنیں حاملہ ہوتی ہیں انہیں گھر کے باہر جانے نہیں دیا جاتا ہے اور گھریلو کام کاج سے بھی منع کیا جاتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ سورج گہن ہو یا چاند گہن ہو، یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک طرح کی آزمائش ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالی آسمان سے جو اپنی رحمتیں سورج اور چاند کے ذریعے بھیجتا ہے، اس رحمت کو روک لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالی اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے۔ ایسے وقت میں حکم بھی یہی ہے کہ باہر نہ نکلیں، بلکہ اللہ کی عبادت کریں اور استغفار پڑھیں، اور اس وقت تک استغفار پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں کہ سورج گہن دور ہو جائے، چاند گہن دور ہو جائے۔ جب دور ہو جائے تو آپ گھر سے باہر نکلیں، کیونکہ اس وقت سورج سے رحمتیں نہیں ظاہر ہوتی ہیں بلکہ زہریلی گیس نکلتی ہے۔ وہ زہریلی گیس حمل والی عورتوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، بچوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، مردوں اور عام عورتوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ تو جب اللہ کا غضب ظاہر ہو رہا ہو اور زہریلی گیس نکل رہی ہو اور رحمت روٹ چکی ہو، تو اس وقت حکم یہی ہے کہ گھروں میں سے باہر نہ نکلیں، استغفار کریں، ذکر کریں، نماز پڑھیں، اور جب گہن دور ہو جائے تو دعا کر کے اللہ کا شکر ادا کر کے پھر جہاں چاہیں وہاں جائیں آئیں۔ سبحان اللہ۔ کام کاج کو بھی ٹھپ کر سکتے ہیں استغفار کے لیے۔ ناجائز نہیں ہے کام کاج کرنا، مگر استغفار کے لیے اگر روک دیا جائے تو یہ بہتر ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی رحمت جو سورج اور چاند کے ذریعے زمین پر برس رہی تھی پھر وہ برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دراصل یہ سورج گرہن اور چاند گرہن کی بات جو آئی ہے، اس میں اکثر ناسک میں عورتیں ایک کمرے میں بند ہو جاتی ہے، ایک کمرے میں بند ہو جاتی ہے، نہ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، نہ کچھ کاٹتی ہے، نہ دروازہ بند کرتی ہے، نہ نل کھولتی ہے، بلکہ بھوکی پیاسی جب تک گرہن رہتا ہے ایک کمرے میں سوئی رہتی ہے، نماز وغیرہ بھی نہیں ادا کرتی ہے۔ لا حول ولا قوت۔ اس لیے وہ یہ غلط رسم ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ اسلام اتنی سخت پابندی عائد نہیں کرتا۔ آپ کسی کمرے میں بند نہ ہوں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ سنجے وغیرہ کی حاجت ہے تو اس کے لیے بھی نہ جائیں، کمرے میں بند ہو جائیں، سارا کام کاج ٹھپ کر دیں، یہاں تک کہ نماز کا وقت آیا تو وضو بھی نہ بنائیں، نماز بھی نہ پڑھیں، یہ تو بہت غلط ہے۔ بس اصل وہی ہے جو میں نے بیان کیا کہ اللہ کی رحمت روٹ گئی ہے تو اس کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ کا ذکر کریں، نمازیں پڑھیں، کوئی ضروری کام گھر کے اندر کرنا ہے تو کرتی رہیں، اور چلتی پھرتی رہیں۔ رکنا، بند ہو جانا یہ بلا وجہ کی چیز ہے۔